گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی درگزر کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں اس ویڈیو میں، اور آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ قوم عاد۔ عاد عرب کی قدیم ترین قوم کا نام ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں 25 مرتبہ آیا ہے۔ یہ قوم جنوبی عرب میں آباد تھی اور عمان سے لے کر یمن تک 13 برادریوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ ان کے ملک کی راجدھانی یمنی شہر حضرموت تھی۔ اس کا زمانہ حضرت نوح علیہ السلام کے تقریباً 400 سال بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 2000 سال پہلے کا ہے۔ یہ اپنے زمانے کی طاقتور قوم تھی اور فن تعمیر میں بڑی مہارت رکھتی تھی۔ پہاڑوں کو تراش کر شاندار عمارتیں بنانا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ یہ قوم مال اور دولت کے نشے میں عیش پرستی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ کمزوروں پر ظلم کرنا، حق بات کی مخالفت اور مال اور دولت اور اپنی طاقت پر گھمنڈ کرنا ان کی فطرت بن گئی تھی۔ جب اس قوم کی ظلم اور زیادتی اور شرک و بت پرستی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے اور قیلولہ فرمایا۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد لیٹنے کو قیلولہ کہتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آیا تو میری والدہ ایک شیشی لائی اور پسینہ پونچھ کر جمع کرنے لگی۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ام سلیم تم کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، میں آپ کے پسینے کو جمع کر رہی ہوں تاکہ ہم اسے خوشبو کے طور پر استعمال کریں۔ یہ حدیث مسلم شریف میں 6055 پر موجود ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، شوہر کی وراثت میں بیوی کا حصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان عورتوں کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں 1/4 حصہ ہے جبکہ تمہاری کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں 8واں حصہ ہے۔ ان کو یہ حصہ تمہاری وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد ملے گا۔ قرآن کریم کی سورہ نساء آیت نمبر 12 کا یہ ترجمہ ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، صبح کے وقت کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم صبح کرو تو یہ دعا پڑھو، اللہم بک اصبحنا و بک امسینا و بک نحیا و بک نموت و الیک النشور۔ ترجمہ، اے اللہ ہم نے تیری ہی مدد سے صبح کی اور تیری ہی مدد سے شام کی، تیری ہی مرضی سے ہم زندہ ہیں اور تیری ہی مرضی سے ہم مریں گے، اور تیرے ہی پاس قیامت کے دن اٹھ کر جانا ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، استخارہ کرنا نیک بختی کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کی نیک بختی اور سعادت میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے کاموں میں استخارہ کرے، اور آدمی کی بدبختی میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنا چھوڑ دے۔ یہ حدیث مستدرک میں 1903 پر موجود ہے، اور جس کے راوی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں، زکوٰۃ نہ دینے کا انجام۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ سونا یا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، آپ ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے کہ جس دن
اس سونے چاندی کو آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے اس کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں اور ان کے پٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہی ہے وہ سونا چاندی جس کو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، تو اب اپنے جمع کیے ہوئے کا مزہ چکھو۔ قرآن کریم کی سورہ توبہ آیت نمبر 34 اور 35 کا یہ ترجمہ ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، مال اور اولاد دنیا کی زینت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مال اور اولاد یہ صرف دنیا کی زندگی کی ایک رونق ہے، اور جو نیک اعمال ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں وہ آپ کے رب کے نزدیک ثواب اور بدلے کے اعتبار سے بھی بہتر ہے اور امید کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، لہٰذا نیک عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے اور اس پر ملنے والے بدلے کی امید بھی رکھنی چاہیے۔ قرآن کریم کی سورہ کہف آیت نمبر 46 میں یہ مذکور ہے۔ آخرت کے بارے میں جہنم کی گرمی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر جہنم سے ایک سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کر دیا جائے تو اس کی گرمی سے روئے زمین پر رہنے والے سب مر جائیں۔ یہ حدیث طبرانی میں موجود ہے اور اس کا نمبر ہے 2683۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، بواسیر اور جوڑوں کے درد کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ کنز العمال حدیث نمبر 28276، اس کے راوی ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ۔ نمبر 10، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے خلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 چیزوں کی وصیت فرمائی ہے، میں ان کو مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا۔ نمبر 1، ہر مہینے میں نفلی روزے رکھنے کی۔ نمبر 2، نماز چاشت کم از کم 2 رکعت پڑھنے کی۔ نمبر 3، سونے سے پہلے وتر پڑھنے کی۔ یہ حدیث بخاری میں موجود ہے 1178 پر، اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کا سبق یہیں ختم۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی نیک عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، جو کچھ سنا ہے اس پر بھی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔